جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما یہ باب ہے کس چیز کے بیان میں؟ باب الشہید، شہید کے بیان میں سمجھ آ گئی؟ شہید جو ہے یہ فاعل کے وزن پر ہے. کس چیز کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر ہے، مفعول کے معنی میں، یعنی مشہود، یعنی جس کو حاضر کیا گیا ہو. سمجھ آ گئے؟ شہید جو ہے، شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتے برائے تکریم اس کے موت کے وقت جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں، اس لیے شہید کو شہید کہا جاتا ہے. یا دوسری وجہ یہ ہے کہ شہید کو شہید اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے جنت مشہود لہو ہے، تیار کیا گیا، حاضر کیا گیا، اسی وجہ سے. سمجھ آ گئے؟ اور اصطلاحی تعریف میں شہید کو، اصطلاحی تعریف میں شہید وہ شخص ہے جس کو کفاروں نے قتل کر ڈالا ہو یا معرکہ جنگ میں، یعنی جنگ کے میدان میں پڑا ہوا پایا گیا ہو، خواہ جنگ حربیوں کے ساتھ ہو یعنی کفاروں کے ساتھ ہو، یا قطاع طریق یعنی ڈاکوں کے ساتھ ہو، اور اس کے بدن پر زخم کا اثر ہو، یا اس کو مسلمان نے ظلماً قتل کیا ہو اور اس کے قتل کی وجہ سے ابتداءً دیت واجب نہ ہوئی. کیا ابتداءً دیت واجب نہیں ہو؟ ابتداءً دیت سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی عارض کی وجہ سے واجب ہے، مثلا صلح کیا گیا ہو، سمجھ آ گئی ہو، یعنی اب ظلماً کسی کو قتل کیا تو اس پر دیت واجب ہوتی ہے نا، اگر یہ تو ابتداءً ہوتی ہے نا، تو اسی وجہ سے یا قاتل مقتول کا باب ہو تو حکم شہادت ساقط نہیں ہوگا. تو اسی طرح کی مثال جو کہ ابتداءً دیت واجب نہیں ہوتا، بعد میں دیت واجب ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو یعنی شہید کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی ہو؟ اچھا، اب شہید کے تعریف خود جو ہے امام قدر رحمۃ اللہ علیہ بھی کرتے ہیں. الشہید من قتلہ المشرکون او وجد فی المعرکۃ. شہید وہ ہے جس کو قتل کیا ہو، یعنی شہید کر ڈالا ہو مشرکین نے، او وجد فی المعرکۃ، یا جو ہے میدان جنگ جو ہے وہ پایا گیا ہو، وبہ اثر الجراحۃ، اور اس پر جو ہے زخم کی نشانات ہو، او قتلہ المسلمون ظلما، یا مسلمانوں نے اس کو ظلماً قتل کیا ہو، ولم یجب بقتلہ دیت، اور اس کی قتل کی وجہ سے دیت واجب نہ ہوا. سمجھ آ گئے؟ بلکہ اس پر قصاص واجب ہوا. کیا وہ جو واجب ہوا؟ قصاص واجب ہوا. یعنی دیکھو، اگر کوئی ظلماً قتل کرے نا تو پھر جو ہے قصاص واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی خطأً قتل کرے تو پھر اس پر وہ خطأً قتال ہوتا ہے. انشاءاللہ کتاب الدیات، کتاب الجنایات میں ہم اس کو تفصیلاً پڑھیں گے. سمجھ آ گئے ہو؟ تو اس کو شہید کہا جاتا ہے. اچھا، اب اس کا کیا حکم ہے؟ گا وہ مر جائے تو اس کو کفن دیا جائے گا، غسل دیا جائے گا، صلاۃ جنازہ پڑھایا جائے گا یا نہیں؟ تو دیکھو فیکفنا، تو احناف کے نزدیک اس کو کفن بھی دیا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھایا جائے گا. سمجھ آ گئی؟ اچھا، کیا یعنی احناف کے نزدیک اس کو کفن بھی دیا جائے گا، اور اس کو یعنی کفن وہ دیا جائے گا، یعنی اس کے کپڑوں کو صحیح کر کے جو ہے وہ دیا جائے گا. سمجھ آ گئے؟ کپڑے صحیح کر کے جو ہے اسی سے، یعنی جو کپڑے پہنے ہوئے ہو، کیا ہو، جو کپڑے جو ہے وہ پہنے ہوئے ہو اس کو کیا کریں گے؟ جو کپڑے پہنے ہوئے ہو اسی سے جو ہے وہ کیا بنا لیں گے؟ کفن بنا لیں گے. سمجھ آ گئے؟ لیکن اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. کیا غسل نہیں دیا جائے گا؟ یہ کون فرماتے؟ احناف فرماتے کفن بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھایا جائے گا، اور غسل نہیں دیا جائے گا. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. ہماری دلیل یہ ہے کہ کتنے زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ احد میں، بدر میں، سب کو جو ہے وہ جنازہ، یعنی بدر کے بارے میں یہ اختلاف ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حدیث دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ بدر والوں پر جو ہے وہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا ہے. سمجھ آ گئے؟ نہیں پڑھایا گیا ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے.
اور ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ نماز جنازہ ہے یہ ایک قسم کی استغفار سے ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ استغفار سے ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے اس کو محروم نہیں کرنا چاہیے, اس پر نماز جنازہ پڑھا جائے گا. ہماری دلیل جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل پیش کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ہم اس کو جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدر میں جو ہے ان کے بہت زیادہ ان کے رشتہ دار وفات پا گئے تھے. ان کو تو خبر بھی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. تو اسی وجہ سے جو ہے اس کو کیا کریں گے, اس کو پتہ نہیں تھا, اس حدیث کی وجہ سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے. باقی دوسرے حدیث سے آتا ہے کہ بدر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا گیا تھا. سمجھا؟ احد میں بھی 70 صحابہ کرام پر جو شہید ہو گئے تھے, 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے, اس میں بھی نماز جنازہ پڑھایا گیا تھا. فَيُكَفِّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُغْسَلُ, یعنی اس کو کفن بھی دیا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھایا جائے گا. وَلَا يُغْسَلُ, اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. وَيَسْتُشْهِدُ الْجُنُبَ. اچھا آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شہید جنابت کی حالت میں وفات ہو جائے, کیا ہو جائے؟ جنابت کی حالت میں وفات ہو جائے, تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو غسل دیا جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وہ تو شہید کو غسل نہیں دیا جا سکتا. سمجھ آ گئی ہو؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدوں کو ان کے زخموں کے ساتھ, ان کے کپڑوں ہی کے ساتھ جو ہے اس کو کیا کرو, دفن کر لو. سمجھ آئے کہ ان کا اس کو غسل نہ دیا کرو. لیکن کیونکہ شہید جو ہے ان کی زخم جو ہے ان کے بارے میں گواہی دے گا. سمجھ آئے کہ شہید جو ہے ان کے زخم کے بارے میں گواہی دے گا. سمجھ آ گئے؟ اچھا اب اگر کوئی شہید جو ہے وہ جنابت کی حالت میں شہید ہو جائے, سمجھ آ گئے, یعنی کوئی شخص جو ہے اچانک جو ہے وہ جنابت کی حالت میں تھا, سمجھ آ گئے, اور اس اچانک جو ہے وہ قتل وہ پیش آیا, کیا یہ مارے کا پیش آیا, سمجھ آ گئے, کوئی کفار کے ساتھ لڑنا پیش آیا, تو جنابت ہی بغیر غسل کی ہو وہ جو ہے وہ جنگ کے لیے چل جائے اور قسمت سے وہ شہید ہو جائے, تو اب آیا اس کو غسل دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ غسل دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ غسل تو ان کی شہادت میں وہ تو غسل جو ہے ان پر پہلے واجب ہو چکا تھا. سمجھ آ گئے؟ واجب ہو چکا تھا, تو اسی وجہ سے جو ہے اس سے ساقط نہیں ہو سکتا. تو شہادت کی وجہ سے اس سے وہ غسل ساقط نہیں ہو سکتا جو پہلے ان پر واجب ہو گیا تھا. سمجھ آ گئے؟ اور دوسرا جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ دلیل یہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اس کو غسیل الملائکہ کا لقب بھی دیا جاتا ہے. سمجھ آ گئے؟ یعنی فرشتوں کا نہلایا ہوا. تو وہ تھے جو وہ ان کی شادی ہو گئی تھی پہلی رات کی. سمجھ آ گئے؟ وہ پہلی رات کی شادی, نکاح کی پہلی رات تھی, تو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ قربت کیا تھا. سمجھ آ گئے کہ اچانک جو ہے وہ یہ اطلاع پہنچ گئی مدینے کو کہ جہاد جو ہے وہ بہت زیادہ اس پر ہے. سمجھ آ گئے؟ ایک جہاد ایک غزوہ پیش آیا تھا, تو وہ جو ہے وہ بغیر غسل اس پر غسل واجب ہو چکا تھا. سمجھ آ گئے؟ اپنی بیوی کے ساتھ قربت کی وجہ سے, تو وہ بغیر غسل کے جو ہے وہ جہاد کے لیے چلے گئے, اپنی بیوی کو اسی حالت میں چھوڑ کر. جب وہ چلے گئے تو وہاں پر جو ہے قسمت کے ساتھ وہ شہید ہو گئے. سمجھ آ گئے؟ جب وہ شہید ہو گئے تو چونکہ عام شہید کو غسل نہیں دیا جاتا, تو صحابہ کرام نے ان کو غسل نہیں دیا گیا تھا. سمجھ آ گئے؟ جب واپس ہو رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے, چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے, سمجھ آ گئے, ان پر تو الہامات کشفات ہوتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے ان کے بالوں سے جو ہے وہ ٹپک رہے ہیں. سمجھ آ گئے؟ یہ قطرے, پانی کے قطرے جو ہے وہ ٹپک ہو رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو ہے بذریعہ وحی جو ہے, بذریعہ جبریل علیہ السلام جو ہے پوچھا کہ یا اللہ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے ان کے پانی کیسے ٹپک رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہے فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے. جب یہ واپس جہاد سے جو ہے واپس آ گئے, یعنی مدینہ آ گئے, تو ان کے بیوی سے پوچھا گیا کہ یعنی کیا وجہ ہے, کیا آیا وہ جنابت کی وجہ سے تھے؟ تو انہوں نے اطلاع دی کہ جی وہ جنابت یعنی ان پر غسل واجب ہو گیا تھا, لیکن اس نے غسل نہیں کیا اور اتنی تیزی کی, سبحان اللہ, اتنی ایمان کی قوی تھی نا وہ, تو وہ اسی وجہ سے جو ہے ان کو دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ اچھا اسی وجہ سے جو ہے ان کو ہوا. تو اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جنبی جو ہے وہ شہید ہو جائے تو ان کو غسل دیا جائے. ویسے عام شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا ہے, لیکن اس کو غسل دیا جائے گا. سمجھ آ گیا؟ اور اسی طرح جو ہے جو بچہ شہید ہو جائے, بچہ یعنی جو بچہ شہید ہو جائے, سمجھ آ گئے, تو اس کو بھی جو ہے وہ کیا جائے گا, غسل
دیا جائے گا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، ان دونوں کو یعنی بچے شہید ہو جائے یا جن بھی جو ہے وہ شہید ہو جائے تو ان کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ شہادت کی وجہ سے جو ہے جنبی سے وہ فرض جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، سمجھے کہ ساقط ہو جاتا ہے، ان کے من ہی سے جو ہے وہ ساقط ہو جائے، تو اس وجہ سے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مضبوط ہے کہ غسل دیا جائے گا۔ دیکھو جنوب، اگر کوئی جنبی جو ہے وہ شہید ہو جائے، غسل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وکذلک الصبی، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو غسل دیا جائے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ بچے کو بھی بچہ جو ہے اس کو اگر وہ شہید ہو جائے تو اس کو بھی غسل دیا جائے گا، سمجھا، کیونکہ وہ تو معصوم ہے، سمجھا کہ تو اس کی خون جو ہے کیسے گواہی دے کے، سمجھا کہ وہ تو معصوم ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یعنی اس کو بھی غسل دیا جائے۔ وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ صاحبین فرماتے لا یغسلان، ان کو دونوں کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ کون کون سی جو ہے شہید سے کیا کیا چیزیں اتارنی چاہیے، میں نے بتایا نا کہ وہی کپڑے جو ہے اس کا کفن بنا کر جو ہے وہی پہنا دے، سمجھا کہ اب وہ شہید سے آئے زخم کے خون یعنی زخم کا خون جو ہے صاف کیا جائے گا یا صاف نہیں کیا جائے گا، کون کون سی چیزیں اتارے جائے گا کون سی نہیں، تو اس کے بارے میں امام قلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ولا یغسل عن شہید دمہ، کہ وہ شہید سے جو ہے اس کا خون نہیں دھویا جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملوہم بکلومہم ودمائہم فإنہما من جریح یجرح فی سبیل اللہ الا وهو یأتی یوم القیامت واوداجہ تشخب دما اللون لون الدم والریح ریح المسک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زملوہم بکلوئہم، کہ ان کو شہیدوں کو کیا کیا جائے، ان کے زخموں کے ساتھ جو ہے لپیٹا جائے، اور ان کے خونوں کے ساتھ، بے شک ہر وہ زخم جو اللہ کی راہ میں لگ جائے نہیں آتا مگر یہ کہ قیامت کے دن اس کے رگے کیا ہوتے، اس کے رگوں سے یہ خون جاری ہوئی ہوگا، اس کا رنگ جو ہے وہ خون کے رنگ ہوگا، اور اس کا خوشبو جو ہے وہ کیا ہوگا، مشک کی خوشبو کی طرح ہوگا، سمجھ آ گیا؟ اچھا، تو اسی وجہ سے اس کے خون کو نہیں دھویا جائے گا۔ ولا ينزع عنه ثيابه، اور اس کے کپڑوں کو سے نہیں نکالا جائے گا، یہی کپڑے اس کے لیے ادھر ادھر کر کے اس کے لیے کفن بنائیں گے۔ وَيُنزَعُ عَنِ الْفَرْوِ، اور اس سے پستین کو نکالا جائے گا۔ پستین جو ہے وہ جو سردی کے لیے جو ہے کوٹ وغیرہ پہنے جاتے ہیں نا، تو اس کو پستین کہتے ہیں، سمجھا کہ والحشو، اور اسی طرح جو ہے یہ کوٹ، سمجھا ہے کیا، والحشو، اور اس طرح یہ کوٹ وغیرہ ہے، سمجھا گیا، یعنی اس کی پستین والحشو، اور روئی سے جو یعنی ایک قسم کی زر سے ہوتا ہے نا، جو کہ تلوار وغیرہ سے حفاظت کے لیے چیز ہوتی ہے، تو اس کو نکالا جائے گا۔ وَيُنزَعُ عَنِ الْفَرْوِ، اور نکالا جائے گا اس شہید سے کیا، پستین، والحشو، اور روئی، والخف، اور اس طرح موزے، والسلاح، اور ہتھیار جو ہے وہ نکالا جائے، کیونکہ یہ ایکسٹرا چیزیں کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَنِ ارْتُسَّ غُسِلَ، جو شخص جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ رہا یا کچھ کھایا پیا، غسل، اس کو غسل ہے، یعنی غسل شہید کون سی حالت میں اس کو غسل نہیں دیا جائے، کون سی حالت میں، تو اس کو کہتے ارتساس سے مراد یہ ہے کہ شہید اتنی دیر تک زندہ رہے کہ وہ کچھ کھائے اور پیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے شہید ہو جائے، تو اس ایسے شہید کو غسل دیا جائے گا، یا جو ہے اس کو میدان جنگ سے اٹھا کر گھر لے گیا ہو، اسپتال لے گیا ہو، تو پھر ایسے شہید چونکہ میدان جنگ میں جو ہے وہ نہیں پایا گیا، تو ایسے شہید کو بھی کیا غسل دیا جائے گا، سمجھا گیا؟ اور اسے یعنی عرض یہ ارتساس کا مطلب یہ ہے ہر وہ چیز جو انسان جو ہے اس کے ذریعے سے زندگی سے فائدہ اٹھائے، تو خوراک کے ذریعے سے بھی انسان زندگی سے فائدہ اٹھائے، ہسپتال لے جانا، گھر لے جانا، یہ بھی تو زندگی میں کے ساتھ اٹھانا ہوا نا، زندگی سے فائدہ اٹھانا، تو یہ ارتساس ہے۔ اور من ارتسا، جو کیا
جس نے ارتساس حاصل کی، ومن ارتسا جس نے ارتساس حاصل کی، غسلا تو اس کو غسل دیا جائے گا۔ والارتساس ارتساس کا خود امام قدور رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں ان یاکلا کہ شہید کچھ کھائے زخم لگانے کے بعد، او یشربا یا کچھ پیے، او یتداوی یا کچھ مرہم پٹی کرے، او یبقى حیا یا وہ اتنی دیر تک کیا یا اتنی دیر تک زندہ رہے، حتی یمضی علیہ وقت الصلاۃ وہو یعقل، یہاں تک کہ اس پر ایک نماز کا وقت گزر جائے، وہ یعقل اور وہ جو ہے جانتا ہو، یعنی اس کا عقل جو ہے ٹکانے میں ہو، بے ہوش میں ہوش کچھ نہ ہوا ہو، سمجھا کہ تو یہ ارتساس ہے، اور ارتساس کی حالت میں اس کو غسل دیا جائے گا۔ آگے بیان فرماتے ہیں، اچھا یہ بھی بیان ہے، او ينقل من المعركة حيا، یا اس کو میدان معرکہ میں میدان جنگ یا میدان جنگ سے جو ہے اس کو کیا کر دیا ہو، اس کو زندہ جو ہے وہ منتقل کیا گیا کسی گھر کی طرف یا کسی کی چیز کی طرف ہو، یہ تو ہو گیا۔ آگے ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ مطلب کسی پر جو ہے کسی نے زنا کیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ومن یعنی اگر کسی نے زنا کیا اور اس کو سنسار کیا گیا، سمجھا ہے سنسار کی، یعنی اگر کوئی شادی شدہ جو ہے وہ زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، یعنی اتنے پتھر مارے جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے، تو اس کو سنسار کہتے ہیں، یہ حد لگانا ہوتا ہے، سمجھا گیا۔ حد جو ہے وہ کل 5 ہے، کل 4 ہے، یعنی کوئی قصاص ہوا، اس طرح زنا کے بارے میں سنسار ہوا، ڈاکو جو ہے وہ لوگوں کو قتل کرے اور سامان چیزیں بھی لٹائے تو اس کو قتل کرنا ہے، سمجھا گئے، تو یہ جو ہے اس کو حدود کہا جاتا ہے، سمجھا گئے۔ اب اگر کسی پر حد جاری کیا جائے، یعنی کوئی اسلامی ملک ہے اس میں اسلامی قوانین نافذ ہوتے ہیں، ہماری تو جمہوریت ملک ہے نا، لیکن اگر کسی میں جو ہے وہ اسلامی ملک کو اس میں اسلامی قوانین جاری ہو رہا ہو، تو اس سے کسی نے جو ہے وہ زنا ادھر ادھر کچھ کام کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا، سمجھا کیا ہے، قتل کیا گیا۔ اب اس قتل کی وجہ سے جو ہے اس کو غسل یہ نہیں کیا گیا ہے کہ وہ شہید ہو گیا، یہ شہید کہاں ہو گیا، اس نے گناہ کیا تو اس گناہ کے بدلے میں سزا مل گئی دنیا میں، اور جو ہے آخرت سے جو ہے وہ بری ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، سمجھ آ گئے۔ تو اب اگر کسی کو جو ہے حد میں یا قصاص میں جو ہے کسی نے جو ہے ظلمن کسی کو قتل کیا، تو قتل میں تو قصاص واجب ہوتا ہے، قصاصاً جو ہے وہ کیا ہو گیا، اس کو قتل کیا گیا یا حد میں اس کو قتل کیا گیا، تو پھر اس صورت میں جو ہے اس کو وہ شہید نہیں کہلائے گا، کیا شہید نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کو غسل بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، سمجھ آ گئے، یہ سب کچھ کیا جائے گا جو عام مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ومن قتل فی حد او قصاص غسل، جس شخص جو حد میں قتل کیا گیا یا قصاص میں قتل گیا، غسل تو اس کو غسل بھی کی جائے گی، وصلی علیہ اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھایا جائے گا، کیونکہ وہ تو ظلماً قتل نہیں ہوا، وہ تو خود اپنی سزا کی وجہ سے قتل ہوا ہے۔ اچھا آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ جی ویسے تو جو انسان جتنا بھی باغی ہوتا ہے، یہ آج کل یہ عوام اغلاط العوام میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے، عوام میں یہ بات غلط مسئلہ پھیلا ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے نا وہ خودکشی کرے، عورت جو بھی ہو، سمجھ آ گیا، یعنی اگر کوئی عورت جو ہے خودکشی کرے تو پھر اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے، کیوں نہیں پڑھا جائے گا، وہ اگر سے گناہ گار ہے اس کو اللہ یعنی سزا دے گا نا، لیکن پھر بھی اس پر نماز جنازہ پڑھا جائے گا، سمجھ آ گئے۔ لیکن یہ ڈاکو جانتے ہیں نا، قطاع الطریق، سمجھا کہ ڈاکو یہ لٹیری جو ہوتا ہے، یہ واحد وہ ہے کہ جس کو جو ہے اس پر احناف کے نزدیک نماز جنازہ اس پر نہیں پڑھا جائے گا، کیا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح عام گناہ گاروں کی وجہ سے کوئی زنا کرے، زنا کتنی بڑی وہ ہے نا خباثت ہے اور ساتھ میں گناہ کبیرہ ہے، کوئی نماز نہ پڑھتا ہو تو ان کے بارے جس طرح عام گناہ گار ہوتے ہیں تو اس طرح عام گناہ گاروں کی جس طرح نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، تو اسی طرح جو ہے قطاع طریق ڈاکو جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ اس کو وہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی نماز جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن ہم نے ایک حدیث کی وجہ سے اس قیاس کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو خوارج کا ایک فرقہ تھا، سمجھا گئے، یہ لٹیرے تھے، سمجھا گئے، ایک قسم کے لٹیرے تھے، باغی تھے، وہ باغی تھے، سمجھا گئے، باغی تھے، تو ان کے بارے
میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا نا کہ ان کو تو ان پر جو ہے نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا، سمجھا، ان پر نماز جنازہ نہیں، تو اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کی وجہ سے ہم جو ہے قیاس کو چھوڑتے ہیں، سمجھا گئے؟ تو دیکھو ومن قتل من البغاة، جس شخص کو قتل کیا ہے من البغاة یعنی باغیوں میں سے، او قطاع الطریق یا کسی سے لوٹیروں میں سے کسی کو پکڑ کر جو ہے کسی خلیفہ نے کسی امیر نے پکڑ کر اس کو قتل کیا، سمجھا کہ لم یصلی علیہ، تو اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے۔ اچھا، باب الصلاۃ فی الکعبۃ، یہ باب ہے کس چیز کے؟ کعبہ، خانہ کعبے میں نماز پڑھنا، یعنی خانہ کعبے کے اندر جو ہے نماز پڑھنا آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو احناف کے نزدیک اس کے اندر نوافل، فرائض سب کچھ پڑھنا جائز ہے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر نوافل تو پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن فرائض پڑھنا جائز ہے۔ تو دیکھو الصلاۃ فی الکعبۃ جائزۃ، خانہ کعبے میں نماز پڑھنا جو ہے وہ، تو اس کی وجہ اصل میں یہ ہے نا کہ کعبہ جو ہے یہ تو پورا قبلہ ہے نا، تو کعبے قبلے کے اندر نماز پڑھنا، تو ایک طرف پشت لازم آتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پیٹ لازم ہوتا ہے، تو کعبے کی طرف یعنی قبلے کی طرف پشت کرنا تو اچھی بات نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اگرچہ یعنی کعبے کا یعنی پورا گھیر کر جو ہے اس کی طرف منہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے، سمجھے گے؟ تو احناف اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے اگرچہ ایک طرف پشت لازم آتا ہے لیکن دوسری طرف منہ بھی تو لازم آتی ہے نا، تو مطلقاً جو ہے کعبے کی طرف منہ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، اور سمجھا گیا؟ اس کی طرف پورا اس کی طرف منہ کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، جو بالکل کعبہ جو ہے بالکل سامنے ہو۔ دیکھو الصلاۃ فی الکعبۃ جائزۃ، کعبے میں نماز پڑھنے جائز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد مبارک ہے، سمجھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں طرف کچھ ستون تھے، بائیں طرف کچھ ستون تھے، پیچھے کچھ ستون تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کرتے؟ اس میں خانہ کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ فرضها و نفلها، یعنی کعبے میں نماز پڑھنا، ہر قسم کی نماز پڑھنا جائز ہے، چاہے فرضها اس کا فرض و نفلها اور نفل پڑھنا۔ فإن صلى الإمام، اچھا آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ فإن صلى الإمام فيها، پس اگر امام نے جو ہے خانہ کعبے میں نماز پڑھایا بجماعت، جماعت کے ساتھ، فجعل بعضهم ظاهر إلى ظهر الإمام، یعنی اس میں جو ہے وہ تین صورتیں لازم آتی ہے نا، اگر امام کا پشت جو ہے وہ کس چیز کی طرف ہو؟ امام کا پشت جو ہے مقتدیوں کی پشت کی طرف ہو، امام کی پشت ہو، اس کی تین صورتیں بنتی ہیں، سمجھا کہ امام کا پشت جو ہے مقتدیوں کی پشت کی طرف ہو تو پھر اس کا پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے، سمجھا گیا؟ لیکن اگر امام کا منہ جو ہے وہ مقتدیوں کی منہ کی طرف، یعنی امام اس طرف کھڑا ہو، امام اس دوسری طرف، یعنی دو لائن میں پڑھا ہو اور دونوں کا آپس میں آمنا سامنا ہو، تو پھر جو ہے یہ چونکہ دوسرے قوم کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ یہودیوں یا مشرکین وغیرہ سے مشابہت آتی ہے، اسی وجہ سے یہ پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ اس طرح تیسری صورت کہ امام کا منہ جو ہے وہ مقتدیوں کی پشت کی طرف ہو، امام کا منہ مقتدی کی پشت کی طرف ہو، تو پھر تو مقتدی آگے ہوا، امام پیچھے ہو گئے نا، تو پھر یہ بھی پڑھنا جائز ہے کیونکہ امام کا درجہ آگے ہوتا ہے، مقتدی کا پیچھے ہوتا ہے، تو اپنے محل کو چھوڑنے سے بھی نماز فاسد ہے، اسے یہ بنائیں۔ چوتھی صورت میں بتاتی ہوں، اگر امام کا پشت جو ہے وہ مقتدیوں کے منہ کی طرح ہو تب تو پڑھنا جائز ہے، کیونکہ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے نا کہ امام جو ہے وہ آگے ہوتا ہے اور اس کا پشت جو ہے وہ مقتدیوں کی طرح ہو، تو یہ جو ہے دو صورتیں جو ہے بے اتفاق جائز ہے اور دو صورتیں جائز نہیں ہیں۔ دیکھو فجعل بعضهم ظاهر الى ظهر امام جاز، پس اگر بعض مقتدیوں کا پشت جو ہے وہ امام کی پشت کی طرف ہو، جاز ہے، یہ جائز ہے۔ ومن جا، کیونکہ کم از کم خانہ کعبے کی طرف تو ہے نا، ومن جعل منهم وجهه الى وجه الامام جاز، لیکن اگر ومن جعل منهم وجهه الى وجه الامام جاز ويكره، اچھا یعنی جاز ہوگا لیکن مکروہ ہوگا کہ اگر امام یعنی کیا ہے مقتدیوں میں سے بعض کے چہرے جو ہے امام کے چہرے کی طرف ہے تو یہ جائز ہے، لیکن مکروہ ہے۔ مکروہ اسی وجہ سے ہے کہ دوسرے قوم کے ساتھ مشابہت لازم آتے ہیں، مشرکین اور یہ مجوسیوں کے ساتھ۔ تو ومن جعل منهم ظهر الى وجه الامام لم تجز صلاته، لیکن اگر ان میں سے بعض کی پشت جو ہے وہ امام کی چہرے کی طرف تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ پھر تو مقتدی آگے ہوں گے، امام پیچھے ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اچھا آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ خانہ کعبہ تو خانہ کعبے کے ارد گرد جو ہے مطواف کہلاتا ہے، سمجھے کہ مطواف کہلاتا ہے، تو مطواف تو گول ہے نا،
اب امام نے جو ہے وہ خانقاہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا ہے اور ارد گرد جو ہے مقتدیوں کا کیا ہے حلقہ بنا ہوا ہے. سمجھا کہ تو ایسا ہے کہ امام جو ہے ایک جانب کھڑا ہے اور دوسری جانب جو ہے دوسری جانب مقتدی کھڑے ہیں. سمجھا کہ ارد گرد حلقہ ہے تو دوسری جانب جو مقتدی ہے وہ تھوڑی سی امام سے آگے ہے، امام سے آگے ہو گئے تب بھی نماز جائز ہو جائے گا کیونکہ محل جو ہے وہ ایک نہیں ہے. لیکن اگر امام کی سائڈ والے امام ہی کی طرف امام کی سائڈ میں جو ہے کوئی مقتدی جو ہے آگے ہو جائے امام سے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا. سمجھ آئے گا کیونکہ پھر جو ہے امام جو ہے پیچھے رہ گیا مقتدی آگے اور مقتدی کا آگے ہونا جائز نہیں ہوگا. وَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَحَلَّقَ النَّاسِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ اگر امام نے جو ہے مسجد حرام میں نماز پڑھایا تحلق الناس حول الكعبة اور لوگوں نے جو ہے کعبے کے ارد گرد جو ہے حلقہ بنایا. وصلوا بصلاة الامام اور ان لوگوں نے جو ہے امام کے ساتھ جو ہے نماز پڑھا. فمن كان منه اقرب الى الكعبة من الامام جائزة الصلاة پر جو شخص جو ہے کعبے کی زیادہ قریب ہو امام سے تو اس کا نماز جائز ہو جائے گی. اذا لم يكن في جانب الامام جب امام کے کس چیز میں جب امام کے پہلو میں کھڑا ہوا نہ ہو. ومن صلى على ظهر الكعبة لیکن اگر پہلو میں کھڑا ہوا تو پھر جائز نہیں ہوگا. آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ کعبے کے اوپر نماز کعبے کی چھت پر نماز پڑھنا یہ تو جائز ہوگا کیونکہ اگرچہ یہ یعنی کہ کعبے کا دیوار تو چھوٹا ہوتا ہے نا. اگرچہ کعبے کا دیوار تو نہیں ہوتا تو پھر قبلے کہاں لازم آتا ہے. سمجھا کہ لیکن ہم یہی جواب دیں گے کہ کعبہ جو ہے یہ صرف ایک یہ چھوٹا سا کمرہ جس پر جو ہے وہ یہ بلیک کلر چادر جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے یہ اس کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تو یہاں سے لے کر جو ہے مقام محمود تک جو ہے وہ کیا ہے یہ ایک پورا فضا کو جو ہے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. سمجھا کہ کیا ہے تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے جہاز میں نماز پڑھنا جائز ہے. کیونکہ وہ تو خانہ کعبہ سے اوپر بھی ہوتے ہیں نا. تو خانہ کعبہ کی یہ ڈبے یعنی خانہ کعبہ کی کمرے کی طرف اگرچہ منہ نہیں ہے لیکن خانہ کعبہ کے اوپر جو فضا ہے اس کو بھی خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. سمجھا گیا تو اس کی طرف تو کم از کم منہ ہے تو اس طرح چھت پر نماز پڑھنے کا جو ہے وہ جائز ہوگا لیکن مکروہ ہوگا. مکروہ اسی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ خانہ کعبہ کیا ہے لیکن مکروہ جو ہے اس کی تعظیم کی وجہ سے ہے. سمجھا گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ چھت پر پڑھنا جو ہے اس کی تعظیم کی اہانت لازم آتی توہین لازم ہے اس وجہ سے مکروہ ہے. ومن صلی علی ظہر الکعبۃ اور جس شخص نے جو ہے وہ کعبے کی چھت پر نماز پڑھا جاز الصلاۃ تو اس کی نماز جائز ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کتاب الصلاۃ جو ہے الحمدللہ یہ تو ختم ہو گئے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی. اگر چاہتے ہو تو پھر کتاب زکوٰۃ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. میرا مطالعہ ہے شاباش کافی ہے یا پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. اچھا چلو ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الزکوٰۃ یہ باب ہے کس چیز کے بیان میں کتاب الزکوٰۃ کے بارے میں. سب سے پہلے تو اس کا مناسبت جان لو کہ کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الزکوٰۃ کو کیوں ذکر کیا. حالانکہ کتاب الصلاۃ جس طرح کیا ہے بدنی عبادت ہے نا کیا ہے بدنی عبادت ہے. سمجھا کہ یعنی وہ بدن کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے تو اس طرح روزہ بھی تو بدنی عبادت ہے نا. تو ان دونوں میں مناسبت پانے کی وجہ سے جو ہے وہ کتاب الزکوٰۃ کی بجائے کتاب الصوم کو کیوں ذکر نہیں کیا. تو کہتے ہیں تو شروع شارح یعنی جتنے بھی شارحین ہیں وہ ان کا توجیہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ اگرچہ کتاب الصوم کتاب الصلاۃ کے ساتھ یہی مناسبت ہے کہ دونوں جو ہے عبادتی کیا ہے بدنی عبادت ہے لیکن کیا کر دیا قرآن اور حدیث کا اتباع کرتے ہوئے جو ہے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الزکوٰۃ ذکر کی. کس طرح کہ قرآن میں جو ہے جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر ہے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا ہے زکوٰۃ کا ذکر ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تو اسی قرآن کی اتباع کرتے ہوئے اس طرح حدیث مبارک میں کیا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسہ کہ اسلام کا 5 چیزوں پر بنیاد ہے. شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة
सलाती व ईता ज़कात है। तो देखो सलात के बाद जो है ज़कात का जिक्र किया, तो हदीस और कुरान की इत्तिबा करते हुए जो है क़ियास को तर्क कर दिया गया है। अच्छा, ज़कात की फर्जियत जो है इसकी 3 दलाइल है। किताबुल्लाह से साबित है, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, समझ है, बहुत ज़्यादा आया है इसी तरह। दूसरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अद्दु ज़काता अम्वालिकुम, कि अपने मालों का ज़कात अदा किया करो, समझ आ गए हो। तीसरी दलील इजमा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक सारी उम्मत का फर्जियत ज़कात पर इजमा है, समझ आ गए। कोई भी जो है वो क्या है, यानी कोई भी इसका मुनकर नहीं है कि ज़कात नहीं है, समझ आ गए। इसमें जो है हम औरतें जो है थोड़ी सी कंजूस होते हैं ना, तो इसमें हम जो है हमारा सोना भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम ज़कात नहीं होता, समझ आ गए। ज़कात अदा किया करो तालिबात, समझ आए। आप लोग जो है वो अक्सर जो है आप में से शादीशुदा है, आपके तो ज़्यादा होंगे, समझ आए, तो अदा किया करो। ये माल का खीरा होता है, समझ आए, ये माल के अंदर खीरा होता है, जब तक इसको निकाल ना दिया जाए ना माल पाक नहीं होता, समझ आ गए। तो इसको ज़कात देने, कहते हैं ना, हदीस में आता है कि ज़कात के देने से 700 गुना तक वो होती है, वाजिब होती है, 700 गुना ज़्यादा होती है माल, समझ आ गए। तो ज़कात जो है ये तो एक माल का खीरा होता है। तो जिस तरह किसी चीज़ के अंदर एक खीरा होता है, वो पस जाए, वो बढ़ोतरी नहीं कर सकता, तो इस तरह माल भी बढ़ता नहीं जब तक इसका ज़कात अदा ना किया जाए, समझ आए। हम कंजूसी करते हैं कि अगर ज़कात दे दिया तो फिर जो है माल कम हो जाएगा, माल कम नहीं होता। और औरतें जो है माशाल्लाह दलाल में तो ये बहुत ज़्यादा फिट फाट है ना, औरतें दलाल में ये पेश करते हैं कि हमारे सोना तो होते हैं लेकिन हमारे साथ पैसे नहीं होता है, तो कोई अंगूठी सी, कोई छोटा सा चीज़ जो है वो बेच दे और उसी से ज़कात अदा करे, समझ आ गई क्या है। अच्छा, बहरहाल किताब ज़कात, ये बाब है किताब ज़कात के बारे में। ज़कात ज़क्का युज़क्की तज़कियतन से है, पाक को कहते हैं, समझ आ गया, पाक करना। तो चूंकि किताब ज़कात के ज़रिए से माल को पाक किया जाता है, इसी वजह से ज़कात को ज़कात कहा जाता है। इस्तिलाही तारीफ नोट कर लो। इस्तिलाही तारीफ शरआन किसे कहते हैं, ये ज़कात जो है ये पाक करने को भी कहते हैं और बढ़ने को भी कहते हैं, समझ आ कि लोग भी मानी। तो चूंकि ज़कात जो है माल जो है वो दोनों माने आते हैं, ज़कात के ज़रिए से माल भी पाक होता है और ज़कात के ज़रिए से माल बढ़ता भी है, इसी वजह से इसको ज़कात कहा जाता है। शरअन मखसूस माल के मखसूस जुज़ का मखसूस शख्स को सिर्फ अल्लाह के लिए मालिक बनाने को ज़कात कहते हैं। क्या? मखसूस माल के मखसूस जुज़ का मखसूस शख्स को सिर्फ अल्लाह के लिए मालिक बनाने को ज़कात कहते हैं। अच्छा, मखसूस माल से मुराद 4 किस्म के माल जिसमें ज़कात वाजिब होती है। पहला कौन सा? केश, समझ आ गए, केश यानी अच्छा, सबसे पहले उससे शुरू करती हूँ, सोने से। सोना जब 7.5 तोला, आजकल 7.5 तोला, समझ आए, जब 7.5 तोला हो, सिर्फ सोना हो, तो उसमें जो है वो क्या होती है, इस पर ज़कात वाजिब होती है, समझ। सिर्फ 7.5 तोला सोना हो, ये जो है उमूमन पेश आता है, समझ आ गया, ये याद करो ये मसला। तो देखो, अगर कोई सिर्फ सोना हो, क्या हो, सिर्फ सोना हो, तो फिर जब तक 7.5 तोले न पहुंचे, 7.5 तोले तक न पहुंचे, तब तक इस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन जब 7.5 तोले तक पहुंच जाए और उस पर इस हाल में साल गुजर जाए कि उसके पास कोई चीज़ कैश वगैरह ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ खाली सोना हो उनके पास, समझ आएगा, कोई और 1 रुपए भी ना हो, तो तब जो है इसमें जो है वो 40वां हिस्सा वाजिब होता है, समझ आ गई। ये तो एक हो गया। दूसरी नंबर पर 52.5 तोला चांदी। क्या? 52.5 तोला चांदी। जब किसी के पास जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 52.5 तोले चांदी हो और उस पर इस हाल में साल गुजर जाए कि वो जो है निसाब से कम ना हुआ हो, समझ आ गया, अगरचे यानी शुरू और आखिरी दिन का एतबार, शुरू दिन और आखिरी दिन का एतबार होगा, यानी जिस दिन निसाब मुकम्मल हुआ उस दिन, फिर वही दिन जब आ जाए इस पर साल है तो उसी दिन का एतबार होगा। अच्छा, जब 52.5 तोला चांदी सिर्फ और सिर्फ हो तो उसमें 40वां हिस्सा वाजिब हो जाता है। तीसरी चीज कैश, यानी जब कैश हो, इतनी मिकदार की कैश हो कि जिसका कीमत जो है 52.5 तोला
चांदी तक पहुंच जाती है और पेट जब पहुंच जाए तो साल शुरू हो जाता है, लेकिन जब एक साल मुकम्मल हो जाए तो ज़कात वाजिब हो जाता है। तीसरी चीज जो है ना, चौथा चीज जो है तिजारत का माल हो। तिजारत के माल की तिजारत की नीयत से भी खरीदा हो और साथ में जो है ये तिजारत का नीयत बरकरार हो। क्या हो? पक्का तिजारत का नियत हो। समझ, ये नहीं कि अगर रेट अच्छा हुआ तो बेच दूंगी, अगर रेट अच्छा नहीं हुआ तो बेच, ये पक्का नियत नहीं है। पक्का नियत ये है कि मैंने तिजारत की नियत से ही खरीदा है। समझ आ गया? ये पक्का नियत है और यही नियत जो है बरकरार हो। समझ आ गया? तो ये 4 चीजों के साथ जो है वो ज़कात तो इस पर वाजिब हो जाती है। अब अगर सोने के साथ जो है 1 रुपए भी या 10 रुपए भी आ जाए तो इसका ये निसाब जो है कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ तक हो? चांदी तक। तो फिर जो है उन पैसों को 10 रुपए को मिलाकर जो है 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, तब जो है इस पर सोना वाजिब। और आज हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद साहब फरमाते हैं, जब शफीई के वो मुफ्ती हैं, वो फरमाते थे कि आजकल ये शाज़ और नादिर है कि किसी के पास खालिस 7.5 तोला सोना हो। समझ आ गया? ये हो ही नहीं सकता। किसी के पास जरूर 10 रुपए होंगे, 5 रुपए होंगे, 100 रुपए होंगे, लेकिन होंगे जरूर। समझ आ गया? तो इसी वजह से जो है इसी वजह से आजकल जो है उलमा ने बयान किया है कि जब किसी के पास हो, यानी सोने के साथ हो, ये चांदी आ जाए या कैश आ जाए या तिजारत का सामान आ जाए तो फिर 52.5 तोले चांदी तक कन्वर्ट हो जाएगी। बहरहाल, अच्छा, ये तो मखसूस माल हो गए। मखसूस जुज मैंने बता दिया कि कुल माल का 40%, यानी पूरे माल को क्या करो, पूरे माल की कीमत लगा लो, फिर उसको 40 पर डिवाइड करो तो जो आएगा वही ज़कात होगा। मखसूस शख्स का मतलब ये है, वो आगे आएगा कि यानी जो 9 किस्म के यानी इसके खास अशखास है कि किसको देना जायज़ है, मुस्तहिकीन की जिसको कहा जाता है। समझ आ गए? वो थोड़ा तफसील है, इंशाल्लाह आगे आएगा तो फिर वहाँ पर बहस करेंगे। अच्छा, अब देखो, अज़्ज़कातु वाजिबतुन अलल हुर्रिल मुस्लिमिल बालिग़िल आक़िल इज़ा मलका निसाबन। अज़्ज़कातु वाजिबतुन, ज़कात जो है वाजिब है। वाजिब बमानी फ़र्ज़ है, यानी फ़र्ज़ है क्या ऐसे आज़ाद मुसलमान बालिग आकिल पर, यानी हुर, जो कि अगर हुर ना हो, गुलाम हो तो तब भी वाजिब नहीं होगी, काफिर हो तब भी वाजिब नहीं हो, नाबालिग हो तब भी वाजिब नहीं हो, मजनून हो तब भी वाजिब नहीं होगी। इज़ा मलका निसाबन मिल्कन, जब वो पूरी निसाब का मालिक हो जाए, यानी वो मैंने बता दिया 7.5 तोला साढ़े सात तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, कैश में भी 52.5 तोले चांदी का एतबार होगा, तिजारत में भी 52.5 तोले चांदी का एतबार होगा। तामन वहाला अलैहि हौलो, और उस पर 1 साल भी गुजर जाए। समझ आई? यानी आज जो है 9 सितंबर है ना, 9 तारीख है, तो आज 9 तारीख जो है वो क्या हो गया, आप में से जो है वो क्या है, सोना आ गया। समझ आ गया? सोना आ गया, 7.5 तोला चांदी या 52.5 तोला, यानी निसाब आ गया। फिर अगले सितंबर को देखा जाएगा, अगले सितंबर। अच्छा, इसमें भी ये भी याद रखो कि इसमें शरई साल का एतबार होता है। क्या है? शरई साल का एतबार होता है, यानी ये जो है ना, ये शमसी साल जो है वो 365 दिन का होता है, इससे 10 कम करो तो 9 सितंबर को ये क्या है, दूसरा शमसी साल पूरा होता है ना, तो कमरी साल जो है 29 को पूरा होगा। समझ आ गया? 29 को पूरा होगा, यानी 29 अगस्त को पूरा होगा, 29 अगस्त को पूरा होगा, क्योंकि 10 दिन उसको हमेशा जो है ये शमसी साल से हमेशा 10 दिन को माइनस करना होता है, क्योंकि ये शरई साल जो होता है वो 355 तकरीबन 354 का होता है, 354 355 का होता है। समझ आ गए? जबकि ये शमसी साल जो होता है, अंग्रेजी साल जो होता है, वो 10 दिन बड़ा होता है, तो हमेशा 10 दिन जब भी अदा करना होता है ज़कात तो 10 दिन को माइनस करने होते हैं। समझ आ गया? ये थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर बस करते हैं। देखो, वो हाल अलैहा, इस हाल में किस पर शरीह साल गुजरे, वलैसा अला सबियन,
نہیں ہے सभी पर कोई ज़कात वला मजनून ना मजनून पर वला मुकातिबिन और ना मुकातिब पर ज़कातुन ज़कात है सभी पर इसी वजह से नहीं है क्योंकि सभी मुकल्लिफ नहीं है मजनून पर इसी वजह से नहीं है क्योंकि ये भी मुकल्लिफ नहीं है मुकातिब मुकातिब उस गुलाम को कहा जाता है जिसको जो है मालिक ये कहे कि अगर आप मुझे इतना यानी इतना माल अदा करोगे तो तब आज़ाद होगे समझा कि तो ये मुकातिब होता है तो मुकातिब चूंकि वो जो है यानी रकबतन जो है वो यानी वो पूरा मालिक नहीं होता समझा गए पूरा मालिक नहीं होता तो इसी वजह से जो है उस पर भी ज़कात नहीं हो जा और ज़कात के लिए मिल किताब का होना ज़रूरी होता है ये दो मसाले इंशाल्लाह पे इंशाल्लाह अच्छा तलबात ये बता दीजिए वो टेस्ट देना होगा या नहीं होगा जल्दी बता दीजिए टाइम भी पूरा है 6 मिनट ऊपर भी हो गए जल्दी बता दीजिए लिख कर बता दें ताकि मैं रिकॉर्डिंग में फिर कह दूँ कि कल टेस्ट होगा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलो ठीक है बाबू तयम्मुम पूरा देख लीजिए समझ आ गया इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग वाले आप लोग भी सुन लो कल टेस्ट होगा समझ आ गए कि बाबू तयम्मुम का समझ आ गया बाबू तयम्मुम है ना तो वो पूरा होगा वो इतना बड़ा नहीं है समझ आ गए सही है देखो 3 पेजेस है मकतबुल बुशरा में तो वैसे भी हाशिया ज़्यादा लिखा हुआ होता है इसी वजह से हाँ बाबू तयम्मुम है जी कोई सवाल है ये जो भी आपने बोला सभी ये क्या है सभी बच्चा बच्चा जी ठीक है हाँ जी चलो ठीक है कोई सवाल नहीं है टेस्ट की तैयारी कर लो समझ आ गई अस्सलाम वालेकुम और रिकॉर्डिंग वाले आप लोग भी सुन लो बाबू तयम्मुम में इंशाल्लाह वही अपने ही पुराने वक्त पर जो है वो टेस्ट होगा समझ आ गए नोटिस पर मैं भेज दूंगी फिर आप लोग हल करके भेज दलाइल याद करो और समझ आ गई दलाइल याद करो और साथ में इख्तिलाफात भी याद किया करो चलो ठीक है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह